أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اسے جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کے دن کو، فذالک، پس وہی ہے، الذی، جو، یدع الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں ابھارتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، فویل للمصلین، پس خرابی، تباہی، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین، وہ جو، ہم یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی برتنے کی چیز بھی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے۔ ارأیت، حمزہ استفہام، ارأیت، رأى فعل ماضی، تا مخاطب کا، ارأیت، کیا دیکھا تو نے، مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ شخص جو قرآن سنتا ہے، قرآن کا مخاطب ہے، ہر وہ شخص جو پڑھ رہا ہے وہ مخاطب ہے۔ ارأیت، کیا دیکھا تو نے، اور یہ استفہام شوق کے لیے ہے، تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، یہ استفہام تعجب کے لیے ہے کہ ایسا شخص بھی ہے، الذی یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، ارأیت، یہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھنا عقل کی بصیرت بھی ہو سکتا ہے، یہ رعا، رؤیا، بصریہ بھی ہو سکتا ہے اور عقلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارأیت، کیا دیکھا تو نے، ایسے شخص کو، الذی، جو، یکذب بالدین، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس میں تعجب ہے کہ اتنی دلیلیں ہونے کے باوجود عقلی، قرآنی، انسان کے اپنے اندر، پھر بھی کوئی انسان جھٹلائے بدلے کے دن کو، تو کس قدر تعجب کی بات ہے۔
کی عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ بدلے کا دن نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے دلائل دیے ہیں، اور یہ کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ ایک دن بدلے کا آئے گا۔ اور ہم عقلی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں جو سزا پائے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو عدل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظالم نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ کتنے نیکوکار ہیں، کتنے شہید ہونے والے ہیں جو دنیا میں اپنی نصرت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تو کیا ان کو بدلہ نہیں ملے گا؟ یہ عقل سے بھی دور بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے، شہید کو جزا ملے گی، اور وہ سارے انعامات لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ کوئی انسان جزا کے دن کو بھی جھٹلائے۔ الدین کا ایک معنی جزا کا دن، بدلے کا دن، قیامت کا دن، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور ایک الدین کا معنی الاسلام بھی ہو سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ تو جو اسلام کو، دین کو نہیں مانتا، ظاہر بدلے کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے، کیونکہ جو قیامت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں امکانات ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں بھی۔ تو پھر اس کی آگے بتایا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، وہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، اور شرط محذوف ہے، اور وہ ہے ان تأملتہ، اگر آپ غور و فکر کریں، یا یہ کہ ان طلبتہ، اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں، تو پھر جواب آیا فذالک۔ فا جو ہے یہ جواب شرط کے طور پر آیا۔ فذالک، پس وہی ہے جو یدع الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اور اس پہ شفقت نہیں کرتا، اور اس کی وراثت ہڑپ کر لیتا ہے، جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو وہ شخص قیامت پہ، اسلام پہ یقین نہیں رکھتا، وہ جھٹلا رہا ہے۔ فذالک، تو ذالک اس میں اشارہ آیا، ذالک ضمیر نہیں آئی، اس لیے کہ اس کی تحقیر مقصود ہے۔ فذالک، اس لیے اشارہ لایا گیا۔ فذالک، پس وہی ہے، الذی یدع الیتیم، اس موصول کے ساتھ اس کی صفت آگے آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اس میں موصول آ رہے ہیں آگے، الذین الذین۔ فذالک الذی یدع الیتیم، پس وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دعا۔ اور جزا بھی جو ہے من جنس العمل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن قیامت کے دن، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ دنیا میں یتیم کو دھکے دیتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، تو من جنس العمل ان کو سزا ملے گی۔ یدع الیتیم، اور ایک قراءہ اس میں ہے یدع الیتیم،
دع کا معنی چھوڑنا، ترک کرنا بغیر شد کے، یدع الیتیم یعنی یتیم کو اس کا پوچھتے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو چکا، اور تب تک یتیم ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ پھر اگر بالغ ہو گیا، بلوغت کی نشانی احتلام ہے یا مونچھوں کا داڑھی کا آ جانا ہے، پھر اس کا یتم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی اگر اس کو بالغ ہو جاتی ہے، اس کی بالغ ہونے کی نشانی اس کو ایام کا آنا ہے، حیض کا آنا ہے، وہ جب آ گئے تو اس کی وہ یتم اس کا ختم ہو گیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ اور نہیں دوسروں کو ابھارتا۔ یحض عربی میں یحث بھی لفظ ہے، یحث، لیکن یحث میں بھی دوسروں کو ابھارنا ہے، یحض میں بھی دوسروں کو ابھارنا ہے، لیکن جب جو اصوات ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے۔ ضاد جو ہے یہ صوت قوی ہے، سا کی نسبت ضاد قوی ہے، تو اس میں شدت پائی جاتی ہے، تو وہ جو شدت سے ابھارتا ہے، جو اس میں تگ و دو کرتا ہے، لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے۔ تو ولا یحض اور جو ترغیب نہیں دلاتا، جو شدت کے ساتھ لوگوں کو زور ہی نہیں دیتا، ابھارتا ہی نہیں کسی کو، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ تو یہاں پہ نہ یہ کہ وہ دوسروں کو ابھارنے کا ذکر آیا، تو خود کھلانا اس میں بلا اولیٰ ہے، کہ یعنی اس قدر وہ شقی القلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے نفس کو ابھارتا ہے کہ کھلائے مسکین کو، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے کہ اس مسکین کے اوپر شفقت کریں اور اس کو کھلائیں، نہ یتیم کو نہ اس کے گھر والوں کو، اور یہ سارا کچھ اپنی بخل کی وجہ سے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور یہاں پہ ایک اور نکتہ ہے، طعام المسکین کہا، مسکین کا کھانا، یعنی جو آپ کھلا رہے ہیں نا وہ مسکین کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، پڑا آپ کے پاس ہوا ہے، تو اس لیے آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کا حق اس کو دے رہے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اس لیے جو مومن ہے نا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، اس لیے وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کو، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ تو یہ ہیں متقین، یہ ہیں جو بدلے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں اور ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ ہمارا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ تو اس کا حق تھا جو اس کو کھلایا، اس لیے طعام المسکین کہا، مسکین کا کھانا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فوائل بس یہ کلمۃ زجر اور توبیخ ہے، ڈانٹ کے لیے آتا ہے، تباہی اور بربادی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے۔ اب
ان نمازیوں کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں ساہون جو غافل ہیں، جو نماز سے غافل ہیں، جو نماز کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں، پرواہ ہی نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے پرواہ ہی نہیں کہ نماز کے لیے جائیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو جن کو یقین ہی نہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈر ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھی تو سزا ہوگی، اس لیے غافل ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے غافل ہیں، سوئے رہے ہیں۔ ان کو بار بار یہ بات بھی تلقین کے ساتھ ہر اذان فجر میں یہ کہی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ نیند سے بہتر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل ان کا عمل ہے کہ وہ سونے کو ترجیح دیتے ہیں مسجد میں آنے کی بجائے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ غفلت جو ہے نا، ساہون کا جو لفظ آیا اس میں ہر طرح کی غفلت ہے، اور یہ مسلین کے لیے ہے اور نمازیوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ وہ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی دل آیا تو پڑھ لی، تو کبھی دیکھا بھی آج ہمارا میچ ہے جی، آج ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم شادی میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، ہاں ہم دفتر کے کام میں مشغول ہیں، ہماری اس وقت گاہکی کا ٹائم ہے۔ تو یہ غفلت ہے کہ اس نے اپنی ان کاموں کو ترجیح دی، نماز کو ترجیح نہیں دی۔ یہ ساہون ہے، یہ یسہو سہون اس سے لفظ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم یہ دیکھیں کہ حرف جر سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ عن حرف جر ہے یہاں پہ، یہ کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نہیں کہا الذین هم فی صلاتهم ساہون، کیونکہ جو فی جو ہے نا وہ ظرفیہ ہے، نماز میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ کسی کو جناب کوئی فکر، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سوچ کہیں اور چلی گئی اور نماز میں سہو ہو گیا، کیا پڑھ رہا ہے، سجدہ ایک کیا دو کیے، رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہر انسان سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا۔ تو پھر جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام سہو بتائے کہ نماز میں اگر بھول جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کی حکمت تھی، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے فی صلاتی۔ اور مصعب ابن سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ، مصعب بچے تھے، چھوٹے تھے، اور اپنے والد سے پوچھتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، یہ تربیت کا حصہ ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے۔ ابا جی کیا معنی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا معنی ہے اس کا، یہ تو ہم سب بولتے ہیں۔ فرمایا بیٹا وہ معنی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ نماز میں بھولنا، بلکہ نماز سے غافل ہونا، عن صلاتهم ساہون، نماز سے غافل ہونا یعنی اس سے مشغول ہونا ہے، نماز کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جانا، یہ مراد ہے اس سے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو یہ جو ساہون ہے نا، یہ جو غفلت ہے نماز سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ یہ ساری صفتیں
جو ذکر ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دو صفتیں پہلے بیان ہوئیں ان لوگوں کی جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، درمیان میں مصلین آیا، اور دو صفتیں اس کے بعد آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ویل للمصلین کہہ کے چھوڑ نہیں دی بات، اور کچھ جن کے دماغ میں خناس ہوتا ہے نا، حق کو مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ ایسی بات کرتے ہیں فوائل للمصلین، اللہ نے نمازیاں تے آکھیا انہاں تے تباہی تے بربادی ہے۔ یہاں پہ ایک شاعر ہوا ابو نواس اس کا نام ہے، اس نے کہا، اس نے شعر لکھا اس بات میں، کہنے لگا دع المساجد للعباد تسکنها وقف على دکت الخمار واسقینها، کہنے لگا یہ مسجدوں کو رہنے دو جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور تو شراب خانے میں کھڑا ہو کر ہمیں شراب پلا۔ کیوں؟ آگے کہتا ہے ما قال ربک ویل للعلی سکیرو، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو شراب پیتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بل قال ربک ویل للمصلین، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا کہ ویل للمصلین ہے، نمازیوں پر تباہی ہے، شرابیوں پہ نہیں۔ تو یہ اس پہ رکنا اور یہ معنی لینا، یہ دماغ کی خرابی اور تکذیب ہے یوم الدین کی، اور استہزاء ہے قرآن کے ساتھ۔ جیسے کسی کو نماز کے لیے کہا جائے نا بھی آؤ نماز کے لیے آؤ، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا نماز نہ پڑھو، کدھر کہا جی؟ کہا ولا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہتا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو کوئی بھی بات کو کسی کنسیپٹ سے ہٹا کے بیان کرنا اپنے مطلب کے لیے یا استہزاء کے لیے، یہ جرم ہے۔ یہ بھی اس بات کا بیان ہے کہ یہ شخص اسلام کو نہیں مانتا، یہ شخص جو ہے یوم جزا کو نہیں مانتا، اسی میں یہ شامل ہے الذی یکذب بالدین۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اب یراؤن ارا یرائی اس سے ہے مراء، لوگوں کو دکھلانا۔ اب دیکھیں ایک حمزہ کے ساتھ ربائی اور ثلاثی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ رآ مانا خود دیکھنا، رآ خود دیکھنا، رآ رؤیتن خود دیکھنا، ارا یرائی مراد، اس کا معنی دوسروں کو دکھانا۔ یہ کئی صیغوں میں یہ بات آتی ہے، یہی بات ایلاف میں بھی آپ کو بتائی تھی، ہاں جی، دوسروں کو مانوس کرنا۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دوسروں کو دکھلاتے ہیں، یعنی یہ بھی اس میں دیکھیں حق تھا اللہ کا، عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، تو اللہ کا حق دوسروں کو دے دینا کہ فلاں دیکھ رہا ہے نماز میں رکوع و سجود اطمینان سے، تاکہ لوگ کہیں گے نمازی ہے اس لیے مسجد میں آ گیا دکھلاوے کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے ویل ہے۔ والذین هم یراؤون، نماز میں دکھلاوا، تو نماز کا ذکر کیا بالاولا کیونکہ فوائل للمصلین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہر معاملہ جس میں دکھلاوا ہے اور اخلاص نہیں ہے وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ جیسا کہ قیامت کے دن ایسے 3 لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا،
ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا جس نے دکھلاوے کے طور پر یہ کام کیے تھے، اور اس کی تفسیر آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون منع کرتے ہیں، الماعون معمولی چیزیں، ماعون، معون عاونہ سے ہے، عون مساعدہ، معونہ، اور اسی سے لفظ معین، من یاتیکم بماء معین، اس میں سہولت پائی جاتی ہے کہ کون ہے جو آسانی سے پانی لے آئے تمہارے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرا کر دے تو سہولت سے اسے کون لا سکتا ہے؟ اسی سے لفظ معون، اس میں مساعدہ، لوگوں کی ہیلپ کرنا، معمولی چیزیں۔ الماعون وہ چیزیں جو اگر آپ دے بھی دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ ہمسایہ ہے، اس کو گھر میں مہمان آ گئے، کچھ برتنوں کی ضرورت پڑ گئی، چلو جی ہمارے پاس پلیٹیں کم ہیں، ذرا پلیٹیں دے دو، وہ نہ دے۔ ہمارا ذرا برتن چھوٹا ہے، ہمیں بڑے برتن کی ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس ہے ہمیں دے دو، تو آدمی نہ دے، یہ معاون ہے۔ اور ہر وہ کام جو معمولی ہو، جو آپ کر سکتے ہو مساعدے کے طور پر، کوئی کہے یار یہ مجھے ذرا قلم دینا، میں نے لکھنا ہے، یا میرے لیے یہ 2-4 لکھنا نہیں آتا، مجھے یہ لکھ دو، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ذرا پڑھ کے سنا دو، یہ ساری چیزیں معاون ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، گھر کی چیزیں، کلاڑا دے دو، یہ نمک دے دو، ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں معاون۔ معاون زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی یسیر سی ہے، 2.5% ہے، معمولی ہے، سہولت سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ ان لوگوں کی صفات بیان ہوئیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلا کہ عقیدہ جو ہے انسان کے اندر وہ احسن الاخلاق پیدا کرتا ہے۔ جو ایمان والا بندہ ہے اس کو یتیم کو دھکے نہیں دینے چاہیے، اللہ سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ یہ ساری ایسی باتیں یہاں پہ ذکر ہوئیں کہ یتیم کے پاس کیا ہے جو انسان کو بدلے میں دے، تو یہ اللہ کے لیے انسان کر رہا ہے، اللہ سے جزا لینے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایمان والا بندہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا اور اس کا حق اس کو دے گا، اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کی جائے۔ اسی طرح مسکین کا حق ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، تو اسی طرح نماز اللہ کا حق ہے، اس میں غفلت نہ کرے اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ پڑے۔ اور اسی طرح اپنے مومن دوسروں کے ساتھ مساعدے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔